السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو تعارفی بات کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعارفی بات کیسے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ تعارفی بات کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعارفی بات کیسے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ اسے ہر حال میں دونوں جہان میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کامیاب ہونے کے تمام نقشے موجود ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ ہر حال میں دونوں جہان میں اسے ناکام کریں گے۔ دنیا کی کامیابی بہت مختصر کامیابی ہے، 60-70 سال کی زندگی، اور وہ بھی یقینی نہیں موت کب آ جائے گی، کوئی پتہ نہیں۔ مگر زندگی جتنی بھی ہو، اگر اس زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کی مان کر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں بھی چین، سکون، اطمینان، خیر و برکت اور امن و امان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی کامیابی یہی ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کریں گے، اور اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی آخرت کی لامحدود زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہم تک یہ دین بے شمار قربانیاں دے کر پہنچایا ہے۔ مار کھائی، گرم گرم ریت پر گھسیٹے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، گھر بار چھوڑے، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ شہید ہوئے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس دین کو ہماری زندگی میں باقی رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہم کو دیا ہے۔ اس کام کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں ہماری تعریف بھی فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرا عزیز ساتھیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اس لیے یہ محنت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس محنت کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ جس دن امت میں 100% دین حقیقت کے ساتھ آ جائے گا،
تو اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر امن و امان، خیر و برکت، چین و سکون اور وہ نصرتیں اور مددیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی، بلکہ اس سے بھی 50 گنا زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر اس محنت کو ہم سب مل کر کریں گے تو دین وجود میں آئے گا۔ ہجرت اور نصرت سے دین پھیلا ہے، تو اس محنت کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو بتاؤ، جب تک ہماری جماعت آپ کی بستی میں رہے گی کون کون ہمارا ساتھ دے گا؟ جس کے پاس جو بھی وقت فارغ ہوں اس وقت ہمارا ساتھ دیں، ملاقاتیں کرائیں، تعلیم میں شرکت کریں، گشت میں جڑیں۔ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔